مودی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ قبر میں کچھ راحتیں ہوں گی اور کچھ سختیاں، یعنی عذاب قبر پہ ہمارا بڑا بلیف ہے، اور اتنا اسٹرانگ بلیف ہے کہ ہم 5 دفعہ دن میں نماز کے ساتھ عذاب قبر سے یا قبر کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسلامی بیانیہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ عمل کی جگہ ہے اور اس کا فیصلہ ڈے آف ججمنٹ یعنی روز قیامت کو ہونا ہے۔ جب ایک چیز کا فیصلہ روز قیامت کو ہونا ہے تو اس کی سزا یا جزا کا عمل پہلے سے کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری بات نہیں ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ امتحان سب کے لیے برپا ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ماضی کے لوگوں کے لیے بھی، حال کے مستقبل کے لوگوں کے، قیامت تک یہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ اس امتحان میں جزا و سزا کا کیا ضابطہ ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ جزا و سزا، یعنی قیامت جزا و سزا ہی کی جگہ ہے نا، کہ جزا و سزا کے قانون میں 3 جہتیں بہت متعین ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی پروردگار دینا ہے دنیا میں دے دے، یعنی اسے اصرار ہے کہ آخرت یہ کیا چیز ہوتی ہے، میں اس کا انتظار کیوں کروں، یہ ادھار کا وعدہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، مجھے دنیا میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آدمی آخرت کا طالب نہیں ہے، دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا کے جیتا ہے، نوفِ یدہ، پورا حساب میں دنیا میں چکا دوں گا، اس کا بے باک کر دوں گا، اور ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے گا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا ہے۔ تو اس لیے ایک جزا و سزا تو وہ ہے کہ یہی ہو جاتی ہے، یعنی جو نیکی کی ہوتی ہے نا، بہت سے لوگ نیکی کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا جزا یہی ملنا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے بالکل صراحت سے بیان کر دیا کہ یہیں حساب چکا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب دوسری چیز دیکھیے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو پیغمبروں کی اقوام ہے، یعنی جن کی طرف پیغمبروں کی بعثت ہوئی، رسولوں کی بعثت ہوئی، جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہر امت کی طرف ہم نے، سیدنا ابراہیم سے پہلے تو یہی طریقہ رہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جب ان کے رسول آ جاتے تھے تو ان کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے قومی سطح پر افرادی فیصلہ تو پھر وہیں ہوگا، لیکن قومی فیصلہ یہیں ہو جاتا تھا۔ اب قومی فیصلہ جب ہو جاتا ہے کسی قوم کا تو آپ جانتے ہیں کہ اسے دنیا ہی میں عذاب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن ہی نے بیان کیا ہے کہ عاد کو، سمود کو، بہت سی قوموں کو یہ عذاب ہوا۔ اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی قوم کو بھی یہ عذاب دیا گیا، لیکن صحابہ کی تلواروں کے ذریعے سے دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں اب دنیا کے عذاب کی ہو گئیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نے مزید تصریح کی اور یہ بتایا کہ جو لوگ اس دنیا میں اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ ان کے حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، خیر ہی خیر، صلاح ہی صلاح۔ میں مثال دوں گا، جیسے سیدنا ابو بکر کی شخصیت ہے، یا انبیاء علیہ السلام کو لے لیجئے۔ قرآن مجید نے خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، یعنی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آخری درجے میں جان دے دیں۔ تو کیا کہا ہے ان کے بارے میں کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، عند ربہم یرزقون، ایک نوعیت کی زندگی ان کو مل جاتی ہے اور فوراً اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، فرعون کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ جو فرعون اور آل فرعون ہیں، ان کے ساتھ اس وقت یہ معاملہ ہو رہا ہے، ابھی تو قیامت نہیں آئی، اس وقت یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ ان کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ یردون الی اشد العذاب، اس کے بعد وہ شدید ترین عذاب کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں کوئی حدیث میں بیان نہیں ہوئی، قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اگر اس کی روشنی میں آپ متعین کریں اور پھر باقی قرآن کے مقامات دیکھیں، تو وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک نوعیت کی نیند سب پر طاری کر دی جاتی ہے، اور قرآن نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ یہ جو تمہیں نیند آتی ہے رات کو، یہ اصل میں بالکل نمونہ ہے دنیا کی زندگی، قیامت کے نشور اور برزخ کا، بالکل وہی چیز ہے۔ یعنی آپ سوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کب نیند آ گئی، جب آپ سوتے ہیں اس کے بعد اٹھتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس پر حضور نے دعا بھی کیا سکھائی کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد زندہ کیا، بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، اس سے قیامت کی نشاندہی کی ہے کہ پھر اس کے بعد ایک دن تیری ہی بارگاہ میں اٹھنا ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح سے بڑے سے بڑے کافر پر بھی اور مومن پر بھی ایک نیند کی کیفیت طاری کر دی جاتی ہے۔ نیند کی کیفیت کا یہاں انالیسس کیجئے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ سوتے ہیں،
کچھ پتہ نہیں چلتا، آنکھ کھلتی ہے اٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے میں ان کو خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈراؤنے خواب جس میں آپ جانتے ہیں کہ بعض کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں لوگوں کے، ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، بارہ ایسا ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جن کو بڑے خوشگوار خواب آتے ہیں، بشارتیں ہی بشارتیں مل رہی ہوتی ہیں، پھول بکھرے ہوئے ہوتے ہیں گرد و پیش میں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل اسی پر قیاس کر لیجیے اس کو، یعنی سب سوئے ہوئے ہیں لیکن اس حالت میں جن لوگوں کے فیصلے کے لیے کسی عدالت کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً انبیاء، مثلاً شہداء، مثلاً صدیقین، جن کے لیے معاملہ صاف ہو گیا، سابقون ہیں وہ، انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ ان کا کوئی محاسبہ کیا جائے، تو ان کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی، فرعون بن کر کھڑے ہو گئے، ابو جہل بن کر کھڑے ہو گئے، شداد بن کر کھڑے ہو گئے، ان کا بھی بیان کر دیا کہ ان کے بھی کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، ان کے لیے تو دنیا ہی میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا۔